سے شروع کیا تھا کہ اس واقعے کا ذکر کروں اور آپ سب دوستوں کو اور ساتھیوں کو آگاہ کروں کہ اس سلسلے میں کیا کارروائی ہماری طرف سے ہو چکی ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ آپ سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پمز میں جو بدسلوکی کی گئی صحافیوں کے ساتھ اور بالخصوص ایک خاتون جرنلسٹ کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ نے اپنے تحفظات کا اور جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کچھ اس میں ایف آئی اے کے جو لوگ تھے، جو آپ کی طرف سے بھی یہی بات شکایت آئی، کچھ وہ تھے اور کچھ پمز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی بدسلوکی کی گئی۔ ہم نے جو ایف آئی اے کے اہلکار ہیں اس کے حوالے سے تو وزارت داخلہ سے میں نے رابطہ کیا ہے، ان لوگوں کو جو انشاءاللہ وزارت داخلہ کے تعاون سے، ہمارے جو نثار علی خان آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اصول پرست ہمارے لیڈر بھی ہیں اور ہمارے وزیر بھی ہیں، وہ کبھی اس طرح کی بدسلوکی، اس طرح کے ناروا سلوک کو کبھی برداشت نہیں کرتے، اور ہمیشہ چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے اے ایس ایف ہو، چاہے کوئی اس طرح کی ایجنسی جو ان کے ماتحت رہی ان کی طرف سے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کا احتجاج، خاتون صحافی کو ہراساں کرنے کے معاملے پر صحافیوں کے شیم کے نعرے۔ گزشتہ روز کچھ دن قبل جو واقعہ رونما ہوا تھا پمز اسپتال، جہاں صحافیوں سے ایف آئی اے کے اہلکاروں اور دیگر جو لوگ تھے مسلم لیگ نون کے، وہاں پر انہوں نے جو ہے صحافیوں سے بدسلوکی کی تھی، جس پر آج صحافیوں کی جانب سے شدید احتجاج بھی کیا گیا اور شیم کے وہاں پر نعرے بھی بلند کیے گئے۔ نون لیگ کی پریس کانفرنس، لیکن اس سے قبل صحافیوں نے احتجاج کیا۔ فیصل رضا سے مزید جانتے ہیں۔ فیصل بتائے گا صحافیوں کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، جو ہے وہ پریس کانفرنس کا نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے آغاز کیا جانا تھا تو صحافیوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ پمز میں خاتون رپورٹر اور دیگر صحافیوں اور کیمرامینوں کے ساتھ وہ زیادتی کی گئی اور پمز کے عملے کی جانب سے ہے اور یوٹی چینل کے ساتھ یہ اہلکاروں کی احتجاج کیا، بلکہ شیر کو نعرے دیے گئے۔ اچھا فیصل، ابھی ہم آپ کے عقب میں بھی نعرے بازی کی آواز سن پا رہے ہیں، پی آئی ڈی میں جو لوگ موجود ہیں جتنے بھی صحافی برادری، یہ بتائے گا کہ اس احتجاج پر طارق فضل چودھری اور دانیال عزیز کا کیا کہہ رہا ہے؟ فیصل آپ کا شکریہ، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اس وقت یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، براہ راست مناظر ہیں جہاں پی آئی ڈی میں اس وقت صحافی برادری موجود ہے اور جو واقعہ رونما ہوا تھا اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پمز کی انتظامیہ ہے اس میں ایکشن ہماری وزارت کی طرف سے ہونا ہے اور وہ 100% ہوگا انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے، بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے بھائی۔ میں نے میڈم بات یہ ہے کہ آپ کی بات کا میں اگر جواب دوں، نہیں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی دھمکی یا ایسی کوئی بات ہو۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ایف آئی آر کے لیے میں نے وزارت داخلہ سے بھی، یار آپ لوگ کو تھوڑا سا کوئی ڈسپلن کا بھی ہے آپ لوگوں میں، تو ایک بات کریں جس کا میں جواب دوں، 15 لوگ بات کریں گے تو میں کیا آپ کو جواب دوں گا؟ ایک بات کریں، اگر یہ مطلب آپ کے حالات ہیں تو کیا آپ سے بات ہوگی؟ ایک بات کریں نا، آپ بات کریں، آپ بتائیں، آپ بات کریں، وہ بات کر رہے ہیں، میں کرتا ہوں بھائی، آپ بات سنیں گے تو تب نا۔ آپ جواب
بھائی اب جواب لیں گے تو تب نا, جواب تو لے لے بھائی, جواب تو لے لے. جی بتائیں سر, اب سنیں گے تو تب نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھیں. 24 گھنٹے سے جی جمہوریت میں احتجاج ریکارڈ کرانا آپ بھی کراتے رہے ہیں, اور یہ ہمارا ضرور کروائیں, ہم نے کب انکار کیا اس بات سے. سادہ سی بات ہے, FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, یہی ہے نا, بالکل صحیح ہے. اس کے مان سے آپ بھی واقف ہیں, جو نثار علی خان صاحب بھی واقف ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں FIR کا ٹائم دے دیں, ہمارا احتجاج ریکارڈ ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. مریم نواز کو ان کی بیٹی کے باقی خواتین یار سن لیا نا, سن لیا مریم نواز, سن لیا, اچھا جی. جہاں تک تعلق ہے, میں کرتا ہوں بات اس پہ, بات کرتے ہیں اس پہ. دیکھیں, جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے, میں نے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز اس سے کیا. باقی آپ کی جو FIR کا معاملہ ہے, میں نے آپ کو تھوڑا واضح کیا تھا کہ وزارت داخلہ کے ساتھ میں بالکل رابطے میں ہوں, لیکن میں آپ کو انشور کراتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ FIR کا اندراج ہوگا. اور میں نے اپنی وزارت کی طرف سے جو پیمز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بدسلوکی کی گئی ہے, میں نے آپ کو یہ گزارش کی ہے, چونکہ وہ براہ راست میری وزارت کے ماتحت ہیں, لہٰذا ان کے وہ اہلکار, میں نے فوٹیج منگوائی ہے, ان کے خلاف براہ راست ایکشن میں نے لینا ہے. اس لیے میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہماری, جیسے کہ میں نے بات کی کہ آپ اور ہم ایک ہی ٹیم ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہم اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں. اس لیے قطعی طور پہ یہ بات ذہن میں نہ رکھی جائے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کے خلاف مکمل کارروائی ہوگی انشاءاللہ. جی بتائیں. کیا کارروائی کی ہے, پولیس کو آپ نے کوئی اپلیکیشن دی, پولیس کو کوئی ڈائریکشن دی, وزیر داخلہ جو کریں گے وہ اپنے پیدا کریں گے, لیکن آپ کے ماتحت ادارے کے اندر انہوں نے کس طرح FIR کے افسروں نے آ کے بدماشی کی, ایک خاتون رپورٹر کو پکڑا. بھائی بات سنیں یار, میری بات سنیں نا. جہاں تک تعلق ہے FIA کے اہلکاروں کا, ان کو پیمز کے اہلکار تو کچھ نہیں کر سکتے نا, وہ تو وزارت داخلہ اور پولیس میں FIR ہوگی. جب FIR کی بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تمام اہلکاروں کے خلاف ہوگی نا, اور جو پیمز کے اہلکار جن کی زیادتی ہے ان کے خلاف ایکشن وزارت نے لینا ہے, وہ ہم لیں گے. تو آپ کے دونوں جو شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا. بالکل, جو FIR آپ کی طرف سے ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ہم 24 گھنٹے تک ویٹ کریں گے, اور اگر 24 گھنٹے میں FIR درج نہیں ہوگی تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے. جی ہمیں ان پہ اعتبار ہے, اگر 24 گھنٹے میں انہوں FIR درج نہ ہوئی تو ہم کسی جگہ بھی پریس کانفرنس اسی طرح ہوں گے سارے دوست بیٹھ جائیں, آپ اپنے پریس کانفرنس کرنا ہے. بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس خاتون صحافی کی آپ نے بات کی ہے اسے زیادتی ہوئی ہے, وہ بھی ہماری اتنی قابل احترام بہن ہے. اس لیے اس مسئلے کو اس طرح نہ لیں کہ خدا نخواستہ کوئی ٹارگیٹڈ بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, میں جی اب آج کا جو موضوع ہے پریس کانفرنس کا, اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آج آپ نے دیکھا کہ آج کی اخبارات میں اور کل کی جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ایک خبر جو ہے وہ بہت آپ یہ کہیں کہ زینت بنی رہی بریکنگ نیوز کی بھی, اور آج کی تمام اخبارات کی وہ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں, جو ان کی جائیداد ہے لندن میں, جو نیازی سروسز ان کی آف شور کمپنی ہے, اس کے تحت انہوں نے خریدی. اس کا منی ٹریل دینے میں وہ نہ صرف ناکام رہے بلکہ تحریری طور پہ
सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख के दिया कि मेरे पास इस जायदाद को ख़रीदने के हवाले से जो मुतलका दस्तावेज़ात हैं या ट्रेल है, मनी ट्रेल, वो मेरे पास है ही नहीं। यानी सिरे से उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे पास इस तरह की कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और मनी ट्रेल नहीं है जिससे मैंने ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। हाँ, लोगों ने इस खबर को अपने अपने नुक्ता नज़र के तहत लिया होगा, लेकिन मैं आपके सामने इसका एक जश्न करना चाह रहा हूँ। बुनियादी तौर पर यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये मकाफात अमल है। और यह मकाफात अमल मैंने इसे इसलिए कहा कि पानामा लीक्स का जब वाक़या हुआ और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, उनके पूरे ख़ानदान ने जिस तरह अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, हर फोरम के ऊपर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। सबसे पहले वॉलंटरीली अदालत उज़्मा से रब्ता करके जहाँ से ये काम शुरू हुआ कि हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। आगे जो जो वाक़यात होते रहे वो आपके सामने, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सारी तहकीकात हुई, किस तरह JIT बनी, वो सब आपके सामने है। मैं आपका ज़्यादा वक्त उस पर नहीं लूँगा। लेकिन मकाफात अमल मैंने इसलिए कहा कि उस दिन से लेकर आज तक जिस तरह इमरान खान और उनकी पूरी जमात झूठे इल्ज़ामात लगा रही है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने गर्म किया हुआ है, गालियों पे गालियाँ, तमाम इदारे कोई भी उनकी ज़द से महफूज नहीं, और जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे सके, टैक्स चोरी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। वो सारी बातें आज इमरान खान साहब अपनी ज़ात के हवाले से खुद लिख के अदालत उज़्मा को दे रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। मैं थोड़ा सा आपके सामने एक मवाजना रखना चाहता हूँ कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली पिछली निस्फ सदी का हिसाब दे रहे हैं, अपनी 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं। 1960 से अपने उनका जो कारोबार है, ख़ानदान का कारोबार है, उसका हिसाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने 20 साल का और एक नस्ल का अपना हिसाब देने के पोजीशन में नहीं है। ये ज़रा फ़र्क आप देखें कि हम अपनी 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं, एक नस्ल का हिसाब नहीं दे पाए। हम को 50 साल पुराना रिकॉर्ड भी ला रहे हैं, सबूत भी दिए हैं, और ये अपनी एक प्रॉपर्टी और एक ऑफशोर कंपनी उसका हिसाब नहीं दे पाए। और सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा कि मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जो शख्स अपना जिंदगी में कारोबार करता है, कोई लेन देन करता है, कोई कारोबार करता है, कोई अपार्टमेंट लेता है, कोई जायदाद लेता है, उसका हिसाब देने का पाबंद भी है और दे सकता है। एक तरफ वो नहीं दिया जा रहा और दूसरी तरफ हुसैन नवाज जिनकी मिल्कियत वो अपार्टमेंट्स हैं, वो अपने दादा के कारोबार का जो 60 और 70 की दिहाई में है वो उसका भी हिसाब दे रहे हैं। यानी एक शख्स अपना हिसाब नहीं दे पा रहा और दूसरा जो है वो अपने दादा के ज़माने का हिसाब दे रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कानून में मौजूद है कि आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, कि जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका हिसाब आपसे लिया जा सकता है। आप किसी पब्लिक ओहदे पे हो या ना हो, किसी सरकारी मुलाजमत में हो या ना हो, लेकिन विरासत में जो आपको जायदादें मिलती हैं, चाहे आपके दादा से मिलती हों, चाहे आपके वालिद से मिलती हों, उसका कोई हिसाब पाकिस्तान का कानून आपसे नहीं ले सकता। आपको जो विरसे में जायदाद मिली, मुझे जो अपनी विरासत में जायदाद मिली, उससे पाकिस्तान को कोई कानून मुझसे नहीं पूछ सकता कि आपके वालिद के ज़माने से उन्होंने ये कैसे लिया, आपके वालिद की कारोबार कैसे किया। और यही कानून जो है पाकिस्तान के हर शहरी पे लागू होता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि दूसरों को मुसलसल हदफ तनकीद बनाने वाले शख्स पे जब अपना एहतसाब का वक्त आया और उनकी अपनी ज़ाती ट्रांजैक्शंस के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझसे हिसाब ना लिया जाए, मेरे पास ऐसा कोई हिसाब नहीं है। जबकि हम अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ का भी हिसाब दे रहे हैं। और मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की साफ नीति और उनकी दयानतदारी है कि उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं ये हिसाब दूंगा, वरना कानूनी तौर पर वो पाबंद नहीं थे कि अपने वालिद के ज़माने के कारोबार का वो हिसाब सुप्रीम कोर्ट को या JIT को किसी को भी दें, लेकिन उन्होंने वो भी दिया। ये सिर्फ उनकी नेक नीति है, उनकी दयानतदारी है, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, जैसा कि मैंने कहा, कि हमने वो सारा दिया। ऑफशोर कंपनियों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। ऑफशोर कंपनियों पर इमरान खान साहब को बहुत एतराज़ था। सबसे पहले तो जब तक न्याजी सर्विसेज सामने नहीं आई थी, उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया कि मेरी भी जिंदगी में कभी कोई ऑफशोर कंपनी रही है। और उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनियां जो है ये टैक्स चोरी के लिए और ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये बनाई जाती हैं। जब अपनी उनकी ऑफशोर कंपनी न्याजी सर्विसेज सामने आई
تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کمپنی ٹیکس مینجمنٹ کے لیے بنائی تھی، یعنی اگر آف شور کمپنی ہماری نکلے تو وہ ٹیکس چوری ہے، اگر آف شور کمپنی عمران خان کی نکلے تو وہ ٹیکس مینجمنٹ ہے. یعنی میں نے الفاظ کا اتنا خوبصورت استعمال آج تک اس سے پہلے نہیں دیکھا، اتنی منافقت میں نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھی کہ آف شور کمپنی اگر میری ہو وہ تو حلال ہے، اگر آپ کی ہو تو وہ حرام ہے. تو یہ بات بھی آپ نے دیکھی. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو میں نے کہا کہ جو انہیریٹڈ پراپرٹیز ہیں ان کا بھی انہوں نے حساب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کا اپنا 35 سالہ سیاسی ان کا کیریئر ہے، جس میں وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے اور 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے، اس کا حساب دینے کے وہ بہرحال پابند ہے، ہر کوئی پابند ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کی 5 دن کی ہیئرنگ ہوئی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر آنریبل جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ نواز شریف کے جو ان کا یہ دور اقتدار رہا اس میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی کرپشن کی، نمبر 1. نمبر 2، اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال کیا اور کوئی فائدہ اٹھایا. بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت وزیر اعظم، اپنے جو منصب ہوتا ہے جس کے تحت آپ بااختیار ہوتے ہیں، آپ پروجیکٹس کرتے ہیں، آپ اربوں کھربوں کے منصوبے کرتے ہیں، اس کے تحت اپنے منصب کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ بات جی آئی ٹی میں کسی جگہ نہیں لکھی ہوئی، یہ آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ریمارکس تھے. یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا اور قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پہ سیاسی میدان میں اس سے پہلے بھی شکست انہوں نے دیکھی ہے، ناکامی دیکھی ہے، اور آئندہ 2018 کے الیکشن میں بھی وہ اپنی شکست دیکھ رہے ہیں. بنیادی طور پہ اس کی وجہ صرف اور صرف پرائم منسٹر نواز شریف کی عملی طور پہ پاکستان کی خدمت، پرفارمنس کے میدان میں، اور جو وعدے انہوں نے قوم سے کیے تھے ان کی تکمیل کے حوالے سے جو ان کا سفر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2018 میں وہ کبھی بھی نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے لیے اب ان کی نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس سے میری مدد ہو جائے، ورنہ سیاسی میدان میں تو میں ویسے نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی میدان سے تو فرار ہو چکے ہیں، لیکن عدالت عظمیٰ سے بھی جو فیصلہ آئے گا وہ بھی پوری امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی حق اور سچ پہ آئے گا. جو نواز شریف کے دور اقتدار میں جب کوئی کرپشن نہیں، جب ان کے اوپر کوئی کرپشن کا، جب ان کے اوپر کوئی کک بیک کا، کمیشن کا، بدیانتی کا، غبن کا، پاکستان کے قومی خزانے سے کوئی خیانت کا کوئی الزام نہیں، تو انشاءاللہ نواز شریف یہاں پہ بھی سرخرو ہوں گے اور آپ کو ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہی کرنا پڑے گا، جس میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو شکست ہوگی. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ کی جو بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ نے اس کی عزت اور توقیر پہ مسلسل حملے کیے ہیں. پارلیمنٹ کی آپ نے بے توقیری کی ہے. لوگ جس ادارے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس ادارے کی عزت اور تکریم کے لیے کام کرتے ہیں. جو آپ نے اس ادارے میں بیٹھ کے جو آپ نے زبان استعمال کی، جو آپ نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا، جو آپ نے جھوٹی الزام تراشیاں کی، اس سے اس ادارے کی بے توقیری کے آپ جو ہیں وہ مرتکب ہوئے ہیں. اور جب سیاسی میدان میں آپ کرکٹ چھوڑ کے آپ آئے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس سیاسی شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ مسلسل اسے کاٹے جا رہے ہیں. جیسے 18-20 سالہ جتنا آپ کا دور ہے، آپ نے سوائے سیاست میں یہ کہوں گا کہ سوائے اس کی ایٹماسفیئر کو، پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو گندا کرنے کے آپ نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی مثبت کام نہیں کیا. سوشل میڈیا پہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب، یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے عمران خان صاحب، یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے. یہ زبان بھی آپ نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی ہے. اور آخری میرا جملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے آپ کو لیڈر کروانے کا شوق ہوتا ہے انہیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ قوم کی اخلاقی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ قوم کو اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نوجوانوں کی اصلاح اور انہیں کسی بہتر مستقبل کی بجائے آپ نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، جس کی امید ہمیں تو بہت کم ہے کیونکہ آپ نے اپنے طرز عمل سے بہتری کی کوئی آج تک کوئی مثال تو قائم کی نہیں ہے. میں گزارش کروں گا دانیال عزیز صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں انتہائی مختصر وقت میں صرف 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج آپ نے سب نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت بنی ہوئی تھی یہ بات کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے JIT نے اقامہ کا الزام لگایا تھا، اس کے برعکس وہ باقاعدگی سے جمع کروایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، ریٹرننگ افسر کو، اور باقاعدگی سے اس کے اوپر مہر لگائی گئی اور وہ ایکسیپٹ کیا گیا. کسی طرح کی کوئی چیز چھپائی نہیں گئی. لیکن جو JIT کی جانب سے تاثر دیا گیا وہ یہ تاثر تھا کہ یہ آف شور کمپنی ہے. یہ ہرگز آف شور کمپنی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو تاثر دیا گیا کہ یہ کمپنی کے مالک ہیں. یہ بھی بات بالکل منون غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو منظر عام پہ آنے کی وجہ سے یہ اٹارنی جنرل صاحب کا جو باقاعدہ لیگلی کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے سپریم کورٹ میں کہ کسی کی ممانعت اس بات پہ نہیں ہے. اور یقیناً اسی لیے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ درست ثابت کیا گیا. گو کہ ان کے بدترین مخالفین جو الیکشن میں ان کے مقابل تھے ان کو پورا موقع دیا گیا اس کا جانچ پڑتال کرنے کا، باقاعدہ اس کا وقفہ ہوتا ہے ان کے وکلا نے، اور انہوں نے سوالات اس وقت اٹھائے، یہ اس میں موجود تھا اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا. اور الیکشن قوانین کے مطابقت میں یہ معاملہ جو ہے یہ اس کے ٹائم بار ہونے سے وہ معاملہ ادھر قلم بند ہو چکا ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہوا تھا اور اس کی بنیاد پہ الیکشن ہوا ہے. میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اگر بات چیت ادھر توجہ دے دیں پلیز، میری ریکویسٹ ہے عملی آپ سے پلیز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عوام کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا. اس کو آف شور کے لانا بالکل غلط ہے، اور جو بھی تاثر دینے کی کوشش دی گئی ہے کہ ایک سنسنی خیز اس وجہ سے خبر پھیلائی جائے وہ بات منوعن غلط ثابت ہوئی. آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے آج بھی باتیں کی، اس میں جو ایک بات انہوں نے نہیں کی وہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا کچھ دن پہلے 10 ارب روپے آفر ہونے کا، کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس میں حکومت نے 10 ارب روپے پنجاب حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مجھے آفر ہوئے ہیں، اور باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کا نام لے کر کے ان کے تعلق والوں کے حوالے سے یہ بات کہی، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خریدی ہوئی ہے، اللہ جانے ان کو کتنے پیسے دیے ہیں نون لیگ نے. یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا جو ماشاءاللہ درس دیتے ہیں کہ اداروں کا جو ہے تحفظ ہونا چاہیے اور اداروں کی جو ہے نا سربراہی میں کام کرنا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیفیمیشن کا جو دعویٰ کیا گیا عمران خان کے خلاف اس کے 14 دن جو پورے ہوئے ہیں وہ اس کا جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ ہر جگہ پر یہی کرتے ہیں. آج تک 44 دفعہ ان کو نوٹس ہو چکا ہے نجم سیٹھی کا 35 پنکچر کا، وہاں بھی یہ پیش نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن میں بھی ان کے خلاف کنٹمپٹ کا جو ہے نا فائل جو ہے سو موٹو لی گئی ہے جس میں ان کو فلتھی کہا گیا، انسیولائز کہا گیا، وہاں پر بھی یہ پیش نہیں ہوئے ہیں. روز آ کے کوئی نئی آئی بائی شائی کر دیتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تمہارا جو نام الزام خان ڈالا گیا وہ بالکل درست ہے. اب تم مرد بنو اور ان چیزوں کو آ کے جواب دیں، فیس کریں. باقی چیزوں پہ میں آتا ہوں ابھی. اور سب سے بڑی بات یہ جو ہم بار بار آپ کو کہتے رہے ہیں، اور US جسٹس ڈپارٹمنٹ میں جو ارسال کی گئی تھی ان کی طرف سے ریٹرنز PTI کی طرف سے انہی کے وہاں پر بنائے گئے آفیسرز کے حوالے کے دستخطوں کے ساتھ، ان میں ہم نے آپ کو واضح طور پر ثبوت دیا کہ انڈین نیشنل سے اور جو ایک پاکستان کے جس ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں ہے جو اس نام سے اسٹیٹ بنائی گئی ہے ان لوگوں کی جانب سے بھی، یعنی اسرائیل کی جانب سے جو وہ لابی ہے ان کی جانب سے بھی ان کو رقم جو ہے فراہم کی گئی تھی جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور سخت سے سخت جو سزا ہے سیاسی کہ پوری پارٹی ڈیزالو ہوگی اگر یہ چیز پکڑی جائے، اس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے. اس کے چیکس بھی دکھائے گئے، وہ کمپنی کا نام بھی بتایا گیا، ان لوگوں کے نام بھی جو انہوں نے خود اپنے قلم سے اندراج کیے تھے کہ ان سے ہم نے پیسے لیے. آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ سے، عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل میں اپنی ٹویٹ سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا، تصویریں ساتھ لگا کے کہ آپ نے مجھے جو لاکھوں ڈالر ہے وہ فراہم کیے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ فراہم کیے ہیں. اور ان میں انڈین نیشنل اور وہ جو لابی ہے ساری جو پاکستان میں جس کو ہم یہود اور ہنود کی سازش
عرصہ دراز سے کالم لکھے جا رہے ہیں, اس کی وضاحت کی گئی ہے, اس کی جو تمام جو خد و خال ہے اس کے بارے میں قوم کو اچھی طرح بواقف کیا گیا ہے. وہ یہ آپ دیکھ لیں اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے. تو عمران خان ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کرو. آپ جو ورغلاتے ہیں نوجوان قوم کو, ان کو اس کا جواب دو. نہیں تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کے یہاں بھی دربار لگتا ہے جہاں پر کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا؟ آپ کا الیکشن کمیشن ہو تو وہ برطرف ہو جاتا ہے, آپ کا دوسری طرف قائم ہوتا ہے وہ برطرف ہو جاتا ہے. آپ کے وجودین صاحب, آپ کے جو چہیتے لوگ ہیں جن کو ہم اے ٹی ایم کہتے ہیں, ان کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے الیکشن خریدا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا الیکشن خریدا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو خرید کے ان کا جو ہے نا آپ نے ریٹ لگایا, تو ان کو بجائے اس بندے کو فارغ کرنے کے آپ وجودین صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ الیکشن کمیشن دوبارہ بناتے ہیں نعمان صاحب کے زیر نگرانی, تو پھر آپ پورا ریکارڈ ہی وہاں سے غائب کر دیتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن میں سے نہ آپ الیکشن کمشنر کو تبدیل کر سکتے ہیں عمران خان صاحب, اور نہ ہی آپ وہاں سے ریکارڈ غائب کروا سکتے ہیں. یہ جواب آپ کو دینے ہیں, اور یہ جو آپ کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے سی ایم پنجاب کی جانب سے, اس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے. اب آپ مرد بنو, بھاگو نہیں, اور بتاؤ وہ 10 ارب کس نے دیے تھے. یہ کتنی فضول اور بھونڈی بات ہے کہ مجھے 10 ارب کی آفر آئی ہے لیکن میں اس شخص کا نام ہی لوں گا, کیونکہ اگر نام لوں گا اس کو خطرہ ہوگا. تو تم نے جو 10 ارب کا دعویٰ کر دیا, تو اگر واقعی کسی نے دیا ہوتا یہ میسج کہ آپ یہ دعویٰ, تو ان کو نہیں پتا انہوں نے کس کو دیے, تو تب وہ بچ جائے گا. مطلب آپ منطق دیکھیں نا, کتنی فضول بات ہے. تو آپ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہو عمران خان, اور آج میں لے کے آیا ہوں تمہارے جو تازہ جھوٹ ہے, تو میں اس کی جانب آتا ہوں. جی پلیز. عمران خان صاحب نے, سپریم کورٹ نے فائنلی عمران خان صاحب سے تنگ آ کے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے جوابات جو ہیں وہ جمع کروائیں سپریم کورٹ میں, کیونکہ آپ کا جو سارا کیس ہے وہ خالی ہے اور ہمیں آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ان کو, اور اس میں انہوں نے پابندی لگائی کہ تم جو ہر دفعہ نیا ٹائم لے کے بھاگ جاتے ہو, یہ بھی آئندہ نہیں ہوگا. یہ حتیٰ کہ ہم اجازت نہیں دیں گے, یہ آپ کا آخری چانس ہے کہ آپ اپنے کاغذات داخل کروائیں. اور اس میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ جو فلیٹ اور یہ کیری پیکر آپ قوم کو جو ہے نا ایک رام کہانی سناتے رہتے ہو, اس کے پیچھے وجود کیا ہے, یہ اس کی بنیاد کیا ہے, اس کے بارے میں آپ سپریم کورٹ کو آگاہ کریں. نہیں تو ہمیں یہی سوال بنے گا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان میں سے گیا. یہ باقاعدہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے کورٹ میں یہ کامنٹس دیے اور اخباروں کی زینت بنے رہے. تو اس کے بعد آج آ کے کتنے دنوں کے بعد, مطلب اس کیس کو نومبر 2 سے لے کر کے آج تک یہ کیس چل رہا ہے, کتنے مہینے ہو گئے, اور عمران خان صاحب تو کہتے رہے کبھی جمائمہ کی جانب سے کہ 15 سال سے جو ریکارڈ نہیں مل سکا, وہ یک لخت جو ہے ایک ٹیلی فون کال عمران خان کا کیا, تو کہیں سیڑھیوں سے نیچے اوپر نیچے چڑھتے چڑھتے پاؤں ٹھکرایا تو اس ڈبے میں سے ہر چیز نکل آئی. مطلب یہ انہونی چیزیں ہیں نا. اور پھر جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو باقاعدہ عمران خان صاحب نے بتایا, یہ پچھلی سی ایم اے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ $1 لاکھ کا میرے پاس جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے, جب آئے گا تو میں دیکھوں گا, اگر جمع ہو سکے تو کروا دوں گا. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. میں نے آپ لوگوں کو وہ بتایا بھی ہے, آپ کو کاپیز بھی دی ہیں, یہاں پر پریس کانفرنس بھی کی. لیکن آج جو ہے کچھ حیرت انگیز چیزیں سامنے آئی ہیں جو وہ بھی سارے ریکارڈ توڑ گئی ہیں. وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کل یہ کاغذات جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائے, تو آج ہی ہم آپ کے پاس آ گئے اس کی ڈیٹیل بتانے اور اس کو ڈائسیکٹ کرنے, تاکہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو آپ جان سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. چلیں جی. سب سے پہلے یہ وہ کنسائز سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جمع کروائی ہے, اور اس میں واضح طور پر انہوں نے تقریباً 8-10 جو پیراز ہیں ٹوٹل 10-12 میں سے, ان میں سے انہوں نے صرف وہی رام کہانی دوبارہ بتائی ہے کہ جی میں کیری پیکر میں تھا, میں وسٹرشائر میں تھا, میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا, میں آکسفورڈ میں پڑھتا تھا, 1971 میری پیدائش کی ڈیٹ کیا ہے. یہ فضول باتیں ہیں, ان کا کوئی معنی نہیں ہے منی ٹریل کے ساتھ, اور یہ ساری جو ہے انہی چیزوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے. میں نے آپ کو کاپیز بھی فراہم کر دی ہے تاکہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک زندہ مثال دی ہے. یہ جتنی بھی سی ایم اے جمع کرواتے ہیں ان کے پہلے جملے یہی ہوتے ہیں. تو یہ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی. ٹی وی پہ بھی آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جان پیسے کہاں سے بنی گلا کے, وہ کہتے ہیں کیری پیکر. اگر آپ ان سے پوچھیں یہ نمل کہاں سے بنے, یہ کہتے ہیں کیری پیکر. اگر آپ ان سے پوچھیں فلیٹ کہاں سے بنے, یہ کہتے ہیں کیری پیکر. مطلب ان کی ہر چیز کا جواب جو ہے, کنٹینر میں آپ کا یہ کیسے رابطہ ہوا, اس چیز کے بارے میں جو ابھی تک اس کی ڈیٹ بھی سیٹل نہیں ہوئی, کہتے ہیں وہ بھی شاید کیری پیکر نے کروایا سی. تو یہ کیری پیکر تو ہم نے بہت سنا, لیکن کیری پیکر کو جب عدالت نے پوچھا تو کیا نکلا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے چلیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بڑا مزیدار ہے. پھر سے انہوں نے بتا دیا رسپونڈنٹ نمبر 1 پلے فار کیری پیکر. یار یہ بات ہمیں حفظ ہو گئی ہے, ہمیں پتہ ہے کیری پیکر کے لیے آپ نے پلے کیا تھا, اس میں ہمیں پیسوں کے بارے میں بتائیں.
تو اوپر کہتے ہیں کہ فرام 1977 to 1979 $25,000 پر year at that time US ڈالر اس کا ریٹ بتا دیا. اس میں کوئی اس کا ثبوت نہیں دیا, یہ صرف گپ شپ بتائی ہے. اب ہم ان کو ان کے ورڈ پہ لے لیں. جب انہوں نے باقی سارے جھوٹ بولے, ان کے جو راشد خان کے اکاؤنٹ جمع ہوئے ہیں, انہوں نے تقریباً 15 مرتبہ اپنا بیان بدلا ہے. ہر نئے سی ایم اے میں کہتے ہیں وہ $700 غلط ہم نے ڈالے تھے, وہ نہیں, اصل میں یہ ہے جو پیسے بعد میں جمائمہ نے دیے, ان کا کام نے پہلے قرض لے لیا اس سے. ہر دفعہ یہ اپنا بیان بدلتے چلے آئے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کہنے سے ہم مان جائیں گے. اس کا کوئی ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں لگا, بلکہ آگے آپ چلیں. Respondent number 1 does not have any record of the exact schedule for employment for himself. آپ بس یک لفظ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کیری پیکر کا کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ پارلیمنٹ میں کہتے تھے میرے پاس ایک ریکارڈ ہے. انہوں نے جیسے نواز شریف صاحب نے تو 1980 کا جو وہ سیٹلمنٹ ڈیڈ دی, انہوں نے جو اس وقت کے جو تمام ریکارڈ تھے لیز اگریمنٹ کے, اس زمین کے, گلف اسٹریل کی رجسٹریشن, اس کے آرٹیکل ایسوسیشن میمورینڈم, وہ تمام چیزیں فراہم کی ہیں. ہمارے جو صاحب آدر ہیں, انہوں نے سرے سے ہی کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ایک ورقہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے صاحب جواب دے دیا. اس کی جگہ میں یہ دیکھیں, اب یہ مزیہ سی بات ہے, اس کی جگہ میں انہوں نے کیا دیا, انہوں نے 1980s کا مشتاق احمد کا کانٹریکٹ دے دیا. کین یو امیجن؟ آپ کو یقین آ رہا ہے یہ بات کا کہ کسی بھی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر کے تو کہہ دیا کہ جناب یہ کہہ کے کہ اسی طرح کا تھا وہ. یہ سپریم کورٹ کو جواب جا رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے, یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے کوئی چیز بھی, ایک کاغذ بھی نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, کوئی تصویری بندہ جمع کروا دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایز این ایگزامپل مشتاق احمد کانٹریکٹ از اٹیچڈ. اندازہ کرو, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آگے چلیں جی. ان 1984 not 1983, اب یکلخت فلیٹ کا جو پرچیز کا سال تھا وہ 1984 ہو گیا. جب انہوں نے ایمنسٹی اپلائی کیا تھا, وہ کاغذات سارے آپ کے پاس ہیں, کہتے تو میں آپ کو واٹس ایپ دوبارہ کر دیتا ہوں. وہاں پر 1983 باقاعدہ سرکار کو جمع کروا کے اپنے دستخط کے ساتھ بتایا کہ جی میں نے 1983 میں خریدا تھا, اور 1984 کے اینیول ٹیکس ایئر میں میں نے اس کو جو ٹیکس دینا تھا اس کے برابر سے پھر جو میں نے آ کر کے تو یہ آپ کو جو ٹیکس بنتا تھا 12% پہ 1,17,000 پاؤنڈ کا, وہ میں نے آپ کو جمع کروایا. اب یک لخت کیا ہوا ہے؟ کین یو امیجن؟ کوئی کسی کو یقین آ رہا ہے اس شخص کا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود سوچیں, دیکھیں یہ. اور آج ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ میں نے سارا حساب دے دیے. عمران خان, ایک تو جب تم جھوٹ بولو گے نا تو 100 جھوٹ آپ کو اس کو کور کرنے کے لیے بولنے پڑیں گے. تم قسم کھا کے کہو, شوکت خانم کا تم نے نام تو رکھ دیا, تم قسم کھا کے کہو کہ تم نے ایمنسٹی کے دوران یہ نہیں بتایا تھا پاکستان کو اپنے دستخط کے ساتھ, اور ٹیکس دیا آپ نے کہ یہ 1983 میں آپ نے پرچیز کیے, اور اس وقت تم نے پوری رقم کا ٹیکس دیا, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ میں نے 1984 میں لیے, اور لی بھی نہیں, میں نے مورگیج کروائی ہے, اور مورگیج میں نے صرف 61,000 برٹش پاؤنڈ دیے. کیوں؟ کیونکہ 1,17,000 کے برٹش پاؤنڈ کا ثبوت ہی نہیں تھا ان کے پاس. اس لیے یہ چاخ ماری انہوں نے کہ مورگیج کی ڈیٹ دے دیے. اور یہ ڈاکیومنٹس میں آپ کے آگے بتاتا ہوں, آپ ان کا اندازہ لگائیں ذرا. چلیں جی پلیز آگے. یہاں پر آپ دیکھیں پیج 3 میں وہ کیا کہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے کہتے ہیں there could be no money laundering at any time from his teens. The only profession of respondent number 1 was as a professional cricketer, and he was entirely self-sufficient with all financial obligations outside of Pakistan throughout his overseas career. اور یہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے قرضے بھی لیے, میں نے لون بھی لیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, مجھے برج فائنینسنگ لینی پڑی. مطلب ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آگے چلیں. اب آپ دیکھیں, بہت مزے کی بات ہے. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے ثبوت کے طور پر ساتھ لگایا ہے. یہ کمپنی ہے آسٹریلیا کی سوان سپورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کا ABN نمبر جو وہاں رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے کمپنی کا وہ 3300282550 ہے. اور یہ جو کمپنی ہے یہ تصدیق کر رہی ہے 1977 کے وقفے پہ کہ ہم نے ان کو یہ پیسے دیے 25